السلام علیکم۔ شام کے 5 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کیش لیس معیشت کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ نائب وزیر اعظم نے علاقائی رابطے اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے اسٹار کو بھرپور طریقے سے فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عرب لیگ نے علاقائی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم کے خاتمے کے لیے یکساں موقف اختیار کریں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان 5 میچز کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کیش لیس معیشت کو فروغ میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان کی معیشت کو ڈیجیٹل ادائیگیوں پر مبنی کیش لیس نظام میں تبدیل کرنے کی پیش رفت پر معاشی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ تاجروں کو QR کوڈ کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے آگاہی مہم مزید مؤثر بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ موبائل بینکنگ ایپ استعمال کرنے والوں کی تعداد 1 سال میں 9 کروڑ 50 لاکھ سے بڑھ کر 13 کروڑ 70 لاکھ ہونا ایک اہم کامیابی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ بیرون ملک سے آنے والی ترسیلات زر کے ذریعے طریقہ کار کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ رات سعودی عرب پر کیے گئے شدید حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ ایسے قابل مذمت اقدامات سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں اور ان سے خطے کے امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کی سلامتی کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا اور اس نازک وقت میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پورے خطے میں امن، استحکام، سلامتی اور باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی تمام مخلصانہ کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سارک تنظیم کو بھرپور طریقے سے فعال کرنے پر زور دیا ہے تاکہ جنوبی ایشیا کے عوام کی اجتماعی فلاح و بہبود، پائیدار ترقی اور علاقائی روابط کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے یہ بات سارک کے سیکرٹری جنرل غلام سرور سے گفتگو کے دوران کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے خطے کی وسیع آبادیاتی اور اقتصادی صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ سیکرٹری جنرل نے سارک اور اس کے اداروں کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں بنگلہ دیش کے خواتین، بچوں اور سماجی بہبود کے وزیر زاہد حسین کے ساتھ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے پاکستان کی آمادگی ظاہر کی۔ اسحاق ڈار نے خواتین سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم کی نامی وزارتی کانفرنس میں بنگلہ دیش کی شرکت کو سراہا۔ انہوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے فریم ورک کے تحت اور اس سے ہٹ کر بھی خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے تعاون آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، تعلیم، سماجی بہبود اور عوامی رابطوں کے شعبوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ راولاکوٹ میں آج صبح کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مسلح گروہوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں رینجرز کا ایک اہلکار شہید ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح گروہوں نے راولاکوٹ میں بس ٹرمینل کے قریب ایک شہری علاقے پر فائرنگ کی۔ حملے کے بعد مسلح گروہوں نے جدید ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے امن و امان کی بحالی پر مامور پولیس اہلکاروں اور مدد کے لیے پہنچنے والے رینجرز اہلکاروں کو براہ راست نشانہ بنایا۔ مسلح گروہوں کی براہ راست فائرنگ کی زد میں آ کر رینجرز کا ایک اہلکار شہید ہو گیا۔ عرب لیگ نے خطے کے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی قبضے اور مظالم کے خاتمے کے لیے مضبوط اور یکساں موقف اختیار کریں۔ قاہرہ میں نبیل فہمی نے سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کو نسل کشی قرار دیا۔ سیکرٹری جنرل نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ عرب لیگ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کا دفاع جاری رکھے گی اور اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے لیے کام کرے گی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر خواتین ٹیموں کے درمیان 5 میچز کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کی لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔